دنیا میں کئی قسم کی کتابیں ہیں جو انسانوں کو متاثر کرتی ہیں اور کرتی رہی ہیں۔ ان میں پہلا درجہ ان الہامی کتابوں کا ہے جن سے مختلف مذاہب کے پیروکار اپنی زندگی میں ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان میں دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ایک ابدی سچائی کا حامل سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتابیں بیک وقت انگنت آدمیوں کو متاثر کرتی ہیں اور ان کی رہنمائی میں اور ان کے لانے والوں کے ذریعے بعض اوقات دنیا میں بڑی بڑی انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں۔ دوسرے درجے میں وہ کتابیں ہیں جو انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر ہیں اور دنیا کے عظیم لٹریچر میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کتابیں انسان کی ہمہ وقتی ضرورت کو پورا کرتی ہیں، وہ ان کو پڑھ کر متاثر ہوتا ہے، ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے کلام کو اور اپنی تحریروں کو ان کے حوالوں سے سجاتا ہے اور اپنی بات کی صنعت کے لیے ان کو پیش کرتا ہے۔ علوم و فنون کے میدان میں ایسی بھی کتابیں بے شمار ہیں۔ ان میں بعض انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں اور بعض کسی ایک صنف یا نوع سے متعلق ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض کتابوں نے بھی دنیا علم میں انقلاب پیدا کیا ہے، انسان کی فکر پر اثر ڈالا ہے اور اس کے طرز عمل کو متعین کیا ہے، اور بعض اوقات دنیا میں بڑی تبدیلیوں کے اسباب میں یہ کتابیں بھی ایک مؤثر سبب بن کر ظاہر ہوئی ہیں۔ اس نوع کی اکثر کتابوں کو آپ جانتے ہوں گے یا ان مقررین کی جن کی تقریریں اس پروگرام میں آپ نے سنی ہیں یا سنیں گے ان کا ذکر کیا ہوگا اور ان کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہوگا۔ کتابوں کی ایک تیسری قسم ایسی ہے جو بعض اوقات ان مسائل کی وجہ سے جو کسی ملک یا قوم کو یا دنیا کو پیش ہوتے ہیں اہم بن جاتی ہیں، اس لیے کہ یا تو ان میں دنیا کے مسائل کو ایک نئے انداز سے پیش کیا گیا ہوتا ہے اور ان کا ایک نیا تجزیہ ہوتا ہے، اور ان کو حل کرنے کی کچھ نئی راہوں کی نشاندہی ہوتی ہے، یا پھر وہ اس عام روش سے مختلف ہوتی ہیں جن پر کسی وقت کا علم اور ادب سفر کرتا ہوتا ہے۔ ایسی کتابیں توجہ کی مستحق ہوتی ہیں اور علم و شعور سے بہرہور قومیں اس قسم کی کتابوں کی تیاری میں کوشاں رہتی ہیں اور معاشرہ ان میں دلچسپی لے کر ان لوگوں کی ہمت افزائی کرتا ہے جو معاشرے میں تصورات کی نشو و نما میں ان کتابوں کے ذریعے نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ میں آج آپ کا تعارف ایک ایسی کتاب سے کرانا چاہتا ہوں جو اس تیسری قسم کی فہرست میں آتی ہے اور جو میری دانست میں تعلیم کے میدان میں ایک اہم کتاب ہے اور اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو ترقی پذیر ملکوں کے ماہرین تعلیم خاص طور پر توجہ سے پڑھیں۔ ترقی پذیر ملک ان ملکوں سے جو ترقی یافتہ ہیں ایک باب میں خوش قسمت ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ترقی کے ان نامسعود اثرات سے بچنے کی سبیل پہلے قدم کر سکتے ہیں جن سے ترقی یافتہ قومیں دوچار ہیں۔ تعلیمی پالیسی بنانے اور تعلیم کو صحت مند بنیادوں پر استوار کرنے میں اس قسم کے تصورات مبید اور معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ جس کتاب کا ذکر میں اس وقت کر رہا ہوں یہ میکسیکو کے رہنے والے ایک صوفی منش ایوان ایلچ کی تصنیف ہے اور اس کا نام ہے ڈی اسکولنگ سوسائٹی، جس میں بظاہر معاشرے کو غیر مدرسی بنانے کی سفارش کی گئی ہے اور تعلیم اور سند دہندگی کے بنیادی فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے 7 ابواب میں جو صرف 116 صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، اس امکان کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کیا مدارس یا اسکول اس ماڈل کے بغیر بھی جو ہمارے معاشرے میں جاری ہے تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں کیا افراد کی تعلیم اس ماڈل پر عمل کیے بغیر بھی ممکن ہے۔ مدارس اور نصاب پر منحصر نظام تعلیم پر اس کتاب میں تنقید ہے اور غیر نصابی اور غیر مدرسی فکر اور سمجھ پر زور۔ اس کتاب میں بیان کیے ہوئے چند نکات ہماری توجہ کے خاص طور پر مستحق ہیں، اور وہ یہ ہیں: تعلیم اور مدرسے سے گزرنے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم لوگوں نے تعلیم اور تعلیم یافتہ کو سند اور سند یافتہ کے مترادف سمجھ لیا ہے۔ سند یافتگی اور سند دہندگی کے اس عمل میں تعلیم ایک انسانی عمل کی بجائے اشیاء صرف میں ایک شے بن جاتی ہے جس کی خرید و فروخت کے خصوصی اختیارات مدارس اور جامعات نے لے رکھے ہوں،
اور انہوں نے تجارت کا ایک ایسا نظام بنا لیا ہے جس میں دوسروں کی دخل اندازی ممکن نہیں رہی ہے۔ صنعت کی قدر و قیمت کا اندازہ ایک پیمانے سے لگایا جاتا ہے جو اس مدت اور اس خرچ یا دکان کی شہرت یعنی جامعات کی شہرت پر مشتمل ہوتا ہے جو سند لینے کے لیے کسی خریدار نے صرف کی ہے۔ یہ سند یافتگی معاشرے میں ایک طبقاتی نظام کو جنم دیتی ہے جس میں غیر سند یافتہ غریب ٹھہرتا ہے اور زیادہ سند یافتہ تدریجاً امیر ٹھہرتا ہے، اور معاشرے میں اس بنا پر اس کو استحقاق حاصل ہو جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں ایجوکیشن کا لفظ مغرب کے زمانہ اصلاح کے بعد کا ہے۔ بچوں کی ایجوکیشن کی اصطلاح پہلی مرتبہ 1894 کے ایک فرانسیسی وثیقے میں ملتی ہے اور انگریزی زبان میں پہلی مرتبہ 1530 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہسپانوی علاقوں میں 1632 تک ایک ہسپانوی مفکر گزرا ہے، لوپ دا ویگا، اس نے ایجوکیشن کو یا اس اصطلاح کو ایک جدید اختراع سمجھا ہے۔ یہ واضح رہے کہ ایجوکیشن کے لفظ سے پہلے بھی تعلیمی مراکز موجود تھے، لیکن وہاں پر عام طور پر جو اصطلاح استعمال ہوتی تھی وہ قرأت کی یا ریڈ کی تھی۔ آپ قانون، شریعت یا کتابیں پڑھتے تھے، آپ کی زندگی کو صنعت کے ذریعے تعلیم یافتہ قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ مغرب میں 17ویں صدی میں ایجوکیشن کا لفظ پھر اس علم و فضل کے لیے نہیں بلکہ اس عمل کے لیے استعمال ہونے لگا جس سے گزر کر ایک شخص سند یافتہ بنتا ہے۔ تعلیم کے لیے مدرسوں پر بھروسہ کر کے اس عمل نے رفتہ رفتہ تعلیم کو صرف کی جانے والی اور پیدا کی جانے والی اشیاء کی فہرست میں داخل کر دیا، یہاں تک کہ بعض جگہ جامعات کو علم کے کارخانوں کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ تعلیم کے متعلق اس طرز عمل نے تعلیم کو انسانوں کے ایک مقدس عمل کی حیثیت سے ختم کر دیا اور وہ تکنیکی اور صنعتی ترقی کے ایک آلے کی حیثیت سے استعمال ہونے لگا۔ تعلیم کے متعلق اس نقطہ نظر نے کہ یہ اسکولوں میں گزرنے والے ایک معینہ وقت اور اس مدت میں ایک معینہ نصاب کے حصول کا نام ہے جس تعلیمی نمونے کو جنم دیا، اس کو ہم موجودہ اسکول کہہ سکتے ہیں۔ یہ نمونہ ترقی یافتہ ملکوں میں نہ تو اپنے نتائج کے اعتبار سے بہت ہی ہمت افزا ہے اور نہ وسائل کے اعتبار سے قابل عمل۔ اس نمونے میں جو اخراجات ایسی چیزوں پر ہوتے ہیں جن کا تعلق تعلیم اور تعلم سے نہیں ہے وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ممالک بھی ان کا بار نہیں اٹھا سکتے جو آج کل ترقی یافتہ ملک سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے ترقی پذیر ملکوں کو خاص طور پر اس پورے نصابی اور سند دہندگی کے عمل کا ایک تنقیدی جائزہ لینا ہوگا جو مغربی معاشروں میں جاری ہے، اور اپنی ضرورتوں اور اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کے متبادل اداروں کو جنم دینا ہوگا جو موجودہ اداروں کی جگہ لے سکیں۔ یہ کام ایک انقلابی نقطہ نظر کا طالب ہے، لیکن اس سے منشا محض اسکول کی اصلاح یا اسکول کی بجائے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا استعمال نہیں ہے۔ ایلچ بنیادی طور پر اس خفیہ نصابی فلسفے پر تنقید کرتا ہے جو اسکولوں کے پس پردہ کار فرما ہے۔ یہ خفیہ نصاب اگر ریڈیو اور ٹیلی ویژن اختیار کر لیں تو پھر دنیا ایک بڑے اسکول کی مانند ہو جائے گی اور تعلیم پھر ان پیکٹوں میں دستیاب شے کا نام بن جائے گا جو آپ کسی بھی الیکٹرانک کی دکان سے خرید سکتے ہیں۔ ایلچ کا کہنا ہے کہ متبادل ادارے جس فلسفے پر قائم ہوں وہ خفیہ نصابی فلسفہ نہیں بلکہ تعلیم کو ایک مقدس انسانی عمل سمجھنے کا نام ہے جس میں نصاب کی پابندی اور سند دہندگی غیر ضروری چیزیں ہیں۔ حصول علم کے لیے انسان کو بنیادی طور پر زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی تعلیم ناگزیر ہے۔ زبان کی تعلیم کے بعد انسان پر اگر وہ چاہے تو اس بات کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ وہ اس مقدس عمل کو زندگی کا مشن بنا لے۔ اسی طرح علوم کی تعلیم میں وہ کام جو انسان تجربہ گاہ میں کر سکتا ہے اس کے مواقع کی فراہمی معاشرے کی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ اس نقطہ نظر سے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ عرف عام میں ابتدائی تعلیم سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ہے زبان کا سکھانا۔ ہر محلے میں ان مواقع کا موجود ہونا ضروری ہے جہاں کوئی بچہ جا کر اگر وہ چاہے تو مزید کتابیں پڑھ سکتا ہے یا کچھ تجربات کر سکتا ہے۔ ان بنیادوں پر معاشرے میں غیر رسمی ادارے
تشکیل پا سکتے ہیں جو صحیح معنوں میں انسان کو تعلیم دے سکتے ہیں اور علم اور فضل کے اس تصور کو ملا سکتے ہیں جو مشرقی تہذیبوں کا خاصہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہے آپ ان سب باتوں سے متفق ہوں، لیکن یہ کتاب آپ کے ذہن میں تحریک ضرور پیدا کرتی ہے اور ان باتوں کو جن کو اب تک ہم بدیہیات سمجھ کر قبول کرتے چلے آ رہے ہیں چیلنج کرتی ہے۔ میری دانش نے اس کتاب کو پڑھنا صرف اس وجہ سے بھی ہمارے تعلیمی اہلکاروں کے لیے مفید ہوگا کہ وہ اس کی روشنی میں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر اپنے کاموں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس نے میری زندگی میں کوئی انقلاب پیدا کیا، ایسی کتابیں تو کم ہوتی ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس کتاب سے میری فہم میں تعلیم سے متعلق چند تصورات واضح ہوئے اور ترقی پذیر ملکوں کی تعلیمی پالیسیوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ پسند کروں گا کہ وہ تمام لوگ جن کا تعلق تعلیم اور تعلم سے ہے اس کتاب کو اور اس قسم کی چند دوسری کتابوں کو ضرور پڑھیں۔